آج کے اجلاس میں حامد رضا صاحب آپ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اسپیکر قومی اسمبلی سے کہیں گے کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے بلوچستان کے مسئلے پر. اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا فرق پڑے گا, کیا اثر ہوگا؟ اچھا, اب اس کے اندر ہی دیکھ لیجئے کہ جی ہماری سنسیئرٹی اس ملک کے ساتھ کہ ابھی تک اس معاملے پر پہل حکومت کو کرنی چاہیے تھی کہ حکومت کو اتنے حساس معاملے کے اوپر پوری پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا, لیکن ہم نے اپنے پولیٹیکل ڈفرینسز ہونے کے باوجود ہم نے وہاں پر ان پولیٹیکل ڈفرینسز کو پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال نہیں کیا, اور ہم نے یہ بات کہی کہ اگر اسپیکر بلا لیتے ہیں یا چیئرمین سینٹ بلا لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک قومیت کا کانسیپٹ جائے گا, تو پاکستان کے لیے ہم سب کم از کم ایک نظر آنے چاہیے. اور یہ جو ایک پازیٹیو جسر ہے یہ ہماری طرف سے آیا ہے, یہ حکومت کی طرف سے نہیں. آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے کہ ایسا اجلاس منعقد کیا جائے, بند کمرے میں آپ لوگوں کو بریفنگ دی جائے, یا آپ چاہتے ہیں کہ ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے جو ایوان سے باہر ہو؟ ہم چاہتے ہیں کہ ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے جو ایوان سے باہر ہو. بند کرنے کی کمرے کی بریفنگ سر ہی ان لوگوں کے لیے جن کو پتہ نہیں ہے. اب بند کمرے میں آپ کیا محمود اچکزئی کو بریف کریں گے, یا اختر مینگل کو کریں گے, یا آپ اسد کیسر کو کریں گے, یا مجھے کریں گے جو مہینے میں 7 دن بلوچستان ہوتا ہے. ہمیں سارا ان ریالٹیز کا پتہ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک اے پی سی ہو, اس کے اندر پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں, اسپیکر قومی اسمبلی انیشیٹو لیں یا چیئرمین سینٹ لیں. ہم انہیں ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ لیں, وگرنہ ہم لے لیں گے پھر اگر آپ نہیں لیں گے تو. وزیر اعظم اگر لیں, ہم نے دیکھیں جی ہم نے کسٹوڈین آف دا ہاؤس کی طرف جانا ہے. اگر جب ہم اس پارلیمنٹ کو عزت دے رہے ہیں تو ہمارے خیال میں اسپیکر صاحب کریں تو زیادہ مناسب ہے. وزیر اعظم صاحب کی بات سے زیادہ تو ان کی وزیر داخلہ کی بات طاقتور ہے, وہ مقصد ہے, میں اس کے اوپر کیا کہوں. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر حکومت یہ بلائے, وہاں پر اس معاملے کو ڈسکس کر کے وہاں پر ہم اپنے سیکورٹی کے اداروں سے وہاں کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کو ساتھ بٹھا کے اس معاملے کو سیاسی بنیادوں کے اوپر حل کرنے کی کوشش کریں, تاکہ جو دشمن ممالک ہے, اب دیکھیں وہاں پر راہ کی جو انٹرفیرنس ہے, جو ان کی انسرجنس ہے, اس کے اندر ان کی راہ کی سپورٹ کی سر عام بات ہوتی ہے. اس کا راستہ روکنا چاہیے. اس کا راستہ روکنے کا پہلا طریقہ یہ, آپ نے اکبر بگٹی کو شہید کر دیا. وہ بندہ تھا جو فیڈریشن پہ بلیو کرتا تھا, اور آپ نے اختر جان مینگل ریزائن کرنے پہ ریزائن کر, اور آج ان کے الفاظ بڑے تشویشناک تھے. انہوں نے یہ کہا کہ میں نے جو امید سن 2007 سے آنورڈز باندھی تھی, میں نے جب کل ریزائن کیا تو وہ امید کے ٹوٹنے کی انتہا تھی میری. یعنی ہی ہیز نو ہوپ لیفٹ. اینڈ ان کا اسٹریچر چیک کریں کہ وہ مقصد عطا اللہ مینگل کا بیٹا ہے, جی ٹھیک ہے, ان کے اپنے خاندان کے معاملات, ان کے پورے ٹرائب کے معاملات, بلوچستان میں ان کی ایک سگنیفیکنس حیثیت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکلی اگر اس معاملے کو دوبارہ ایڈریس نہ کیا گیا تو ہم لوگوں کو شاید صورتحال کا ادراک نہیں ہے, ہمیں وہاں پر بھی ادراک نہیں ہے. آپ اس معاملے کو پولیٹیکلی ایڈریس کرنے کی بات کر رہے ہیں. حکومت مشترکہ اجلاس بلا کے عدلیہ کے حوالے سے قانون سازی کرنا چاہتی ہے, پرائرٹیز ڈفرینٹ ہیں. ترجیحات کا بہت بڑا فرق ہے. یہی بات دیکھیں سر, میں عرض کر رہا ہوں کہ ترجیحات کے اندر ہماری ترجیح کے اندر پاکستان سب سے پہلے ہے. ہم چاہتے تو آج اناؤنس کر سکتے تھے کہ ہم اے پی سی بلا رہے ہیں, ہم حکومت کو دعوت بھی دے دیتے, حکومت آتی نہ آتی ہماری سکورنگ پوری ہو جاتی. ہم نے بال حکومت کے کورٹ میں پھینکا ہے, اسپیکر بلائے. یہ ہماری نیت کو, ہمارے خلوص کو ظاہر کرتا ہے, اور اس کے اندر بلوچستان کی پارٹیز ہیں جنہوں نے انڈورس کیا کہ اوکے آپ بلائیں. بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے اس کے اوپر. حکومت کی ترجیحات کے اندر یہ ملک شامل نہیں ہے سر. ود آل ڈیو رسپیکٹ, ہم جب نیشنل اسمبلی میں جاتے ہیں تو ہمارے جو صحافی بھائی ہیں وہ سوال کرتے ہیں جی بجلی کا بل اتنا. کل عطا تارڑ صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا کہ جی پہلی مرتبہ جو خسارہ ہے وہ سنگل ڈیجٹ کے اندر آ گیا ہے اور ہماری اکانومی بوسٹ کر رہی ہے. سر میرے فیصل آباد کے اندر تو 17 ٹیکسٹائلز بند ہو گئی, پاکستان کی سب سے قدیم ٹیکسٹائلز. میرے فیصل آباد کے اندر تو اتحاد ٹیکسٹائلز بند ہو گئی, داؤد ٹیکسٹائلز بند ہو گئی, یہ نیم ایٹ. فیصل آباد کی ساری انڈسٹری, وہ فیصل آباد, کراچی, فیصل آباد, سیالکوٹ, یہ 3 شہر ہیں جو پاکستان کو چلاتے ہیں بیسیکلی. وہ پورا شہر, اس کی انڈسٹری, اس کا پاور لوم سیکٹر آپ جا کے چیک کریں, اس کا پیکنگ سیکٹر آپ جا کے چیک کریں, وہ تو بند ہو گیا. اور جب وہ موصوف یہ فرما رہے تھے منسٹر صاحب فلور آف دا ہاؤس, تو انہی کے اپنے اسپیکر صاحب اس بات پر ہنس رہے تھے. ٹھیک ہے کہ اب میرا لاجز کا بل, میرے سے انہوں نے پوچھا, میں آپ کو عرض کرتا ہوں ابھی بھائی, میرا لاج کا بل آیا 1,80,000 روپے سر. اچھا. اینڈ آئی ڈیڈنٹ ایون اسپینڈ 15 days in my lodge.
اچھا یہ آپ نے خود پے کرنا ہے نا؟ جی میں نے خود پے کرنا جی. اچھا میں ہم لاج کا بل بھی خود پے کرنا ہے. جو لوگوں کے ذہن میں ایک یہ ہے کہ پتہ نہیں ہم کتنی ٹی اے ڈی مراد سر 1,81,000 1,81,000 ایک ایم این اے کی بیسک پے ہے اور ٹی اے ڈی اے ملا کے وہ 2,40,000 تک بنتی ہے جس میں ہمارا 3 دن 4 دن کا پیٹرول کا خرچہ پورا نہیں ہوتا اور جس میں سے 1,80,000 بل بھی 1,000 روپے 1,80,000 روپے بجلی. گیس اس کے علاوہ ہے. جو وہاں پر ٹیلی فون لگا ہوا ہے وہ اس کے علاوہ ہے. جو وہاں پر انٹرنیٹ کی فیسلٹی لگی ہوئی ہے جو کیبل لگی ہوئی ہے وہ اس کے علاوہ ہے. تو وہ تنخواہ سے زیادہ بل ہے نیشنل اسمبلی کا. تو عام آدمی کا آپ سوچ لیں کیا حال ہوگا سر. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب جو آپ کی نشستیں ہیں آپ پی ٹی آئی کی نشستیں, اب ایک تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے آپ کو سنی اتحاد کونسل مانا, عدالت نے کہا نہیں آپ سنی اتحاد کونسل مجبوری میں تھے, آپ پی ٹی آئی ہیں, آپ پی ٹی آئی بن گئے, آپ کو ساری نشستیں واپس دے دی گئیں. اب یہ بتائیے کہ نشستیں واپس تو مل گئیں, کیا آپ کے پاس بھی آ جائیں گے؟ مل کے بھی نہ ملیں. 39 اور 41 کا ڈیسیژن تھا جی. 39 کو اسٹریٹ اوے پی ٹی آئی ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. وہ تو تقریباً ساری عدالت نہیں کر دی تھی. 41 اچھا ان 41 کے اندر بھی ایک بڑی عجیب پریکٹس ہوئی ہے. ہر کینڈیڈیٹ آپ کو پتا ہے کہ 4 نامینیشن پیپر کے سیٹ جمع کروا سکتا ہے. ہمارے کینڈیڈیٹس نے اس وقت جو سرٹن سچویشن ڈیولپ ہوئی تھی وہ میرے پیپر پہ سنی اتحاد کونسل لکھا تھا اور کمال یہ کہ مجھے سنی اتحاد کا نشان ہی نہیں ملا. ٹھیک ہے. اچھا ہمارے جو 41 سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیے کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہیں, اس کے اندر سے 19 لوگ وہ ہیں جن کے فارم کے اوپر پی ٹی آئی لکھا ہوا ہے. اب الیکشن کمیشن نے کیا کیا کہ انہوں نے دیکھا یہ 4 سیٹ ہیں, یہ انڈیپینڈنٹ والا سیٹ سپریم کورٹ میں پیش کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, پی ٹی آئی والا سیٹ پیش نہیں کرتے. انہوں نے وہ سیٹ بھی اپنی مرضی سے کر لیا. لیکن ان 39 کے نوٹیفیکیشن کے باوجود ابھی تک نیشنل اسمبلی اور پاکستان نے ہمیں ایس آئی سی ہی رکھا ہوا ہے سب لوگوں کو. ٹھیک ہے. اچھا 2 لوگ تو ٹیکنیکلی ہم جنرل رہیں گے ہی ایس آئی سی میں, ایک میں اور ایک فیصل امین گنڈا پور صاحب. ٹھیک ہے. ہم دونوں نے نانی کیس ایس آئی سی ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو باقی ہیں وہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کا فیصلہ آدھا مان لیا الیکشن کمیشن نے کہ 39 کا نوٹیفیکیشن کر دیا. اب یہ وہ فیصلہ ہے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جس کی توثیق کی ہے, جس کی توثیق کی ہے جی, یہ وہ فیصلہ اس حد تک مان لیا گیا. اس حد تک مان لیا گیا. ان کے اس فیصلے کو جس کی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے توثیق کی ہے اپنا نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ نے ابھی تک نہیں مانا. اچھا یعنی کمال چیک کریں. اچھا اب دوسرا رہ گیا جو 41 انڈیپینڈنس کا ایشو تھا, اس کے اوپر الیکشن کمیشن شاید رجوع کر چکا ہوا سپریم کورٹ سے پوچھنے کے لیے, وہ ان کا اسٹیٹس الیکشن. یہ بتائیے گا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آپ کے بڑے اعتراضات رہے ہیں آپ کی پارٹی کے, کیا وہ اپنے مدت ریٹائرمنٹ یا وقت ریٹائرمنٹ پہ چلے جائیں گے؟ سر دیکھیں کوشش تو بہت انہیں بچانے کی. اچھا. اور اس کے لیے آل آؤٹ جایا گیا ہے. ایون مبارک ثانی کیس کے اندر حکومت نے بدعہدی بھی کی ہے, وعدہ خلافی بھی کی ہے, جو کمٹمنٹ تھی اس کو بھی توڑا ہے, چونکہ وہاں پر ہی چیف جسٹس اسٹریٹ اوے مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں. اس لیے ہم نے اناؤنس کیا کہ ہم ان کے خلاف ریفرنس لے کے آ رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا میسی سچویشن ہو گئی ہے, میس اپ ہو چکا ہوا ہے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اب چلے جانا چاہیے. اچھا مجھے ایک بات لاسٹ بتائیے گا کہ کیا آپ کے لوگوں کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے, کیونکہ 4 لوگوں کا نام آ رہا ہے کہ اگر وہ ادھر سے ادھر آ جائیں تو نمبر پورا ہو جائے گا, وہ میجک نمبر جو آئینی ترمیم کے لیے کافی ہے. سر اول تو وہ میجک نمبر 4 کی ضرورت اس وقت رہے گی اگر مولانا فضل الرحمان صاحب جاتے ہیں. حکومت کا نمبر ہے اس وقت 210 جی, بلکہ ہماری 3 سیٹیں. آپ ایک ہی کینڈیڈیٹ کا 12,000 ووٹ کیسے ریجیکٹ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے سر, آپ نے وہ باکسز کھول لے, آپ نے ڈبل ٹھپے لگائے ایک ہی کینڈیڈیٹ. اچھا عجیب کمال ہے جو گجرانوالے سے ہمارے ورک صاحب کی سیٹ وہ ریکاؤنٹ کی گئی اور بلال اعجاز کی, کہ ایک ہی کینڈیڈیٹ کے بیلٹ پیپرز کے اوپر ڈبل ٹھپے لگے ہیں, ان کے اپوننٹ کے کسی ایک بیلٹ پیپر پہ ڈبل ٹھپا نہیں لگا, دوسری مور نہیں لگی. سر یہ پراسرار چیزیں ہیں, یہ پراسرار بندے ہی کرتے ہیں. یہ پراسرار بندے کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ کے بندے ٹوٹ جائیں گے؟ نہیں, میرا نہیں خیال جو ہمارے بندے ٹوٹیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کاوش بے انتہا کی جا رہی ہے. اور ہمارے کچھ لوگوں کو باقاعدہ پنجاب پولیس نے انہیں ٹارچر بھی کیا ہے. ہمارے سٹنگ ایم این اے ایک بار ظفر جچھڑ صاحب, ان کے جوان سالہ بیٹے کو ٹارچر کیا گیا اور اس کی ویڈیو اس کی والدہ کو دکھائی جاتی رہی, لیکن اس نے ایفیڈیوٹ پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کا ہی دیا. تو میرا نہیں خیال کہ جنہوں نے دیکھیں سر, اول تو یہ سمجھیں کہ جو لوگ یہاں تک پہنچے ہیں وہ ٹوٹنے کے لیے پہنچے نہیں ہیں. اور ہم نے ہر موقع پہ جج کر لیا
स्पीकर का इंतखाब था, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब था, प्रेसिडेंट का इंतखाब था, सेनेट का इंतखाब था। हमारे नंबर्स में से एक एमपी और एक एमएनए का नंबर कम नहीं हुआ। आज के दिन तक सारे के सारे इंटैक्ट हैं, तो इंशाल्लाह इंटैक्ट ही। जाते जाते ये भी बता दें, जलसा हो जाएगा 8 सितंबर का, और आज के इजलास में कोई इस हवाले से भी बात हुई है? जलसा होगा जी, जलसे के ऊपर अब कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। जलसा इन एनी केस होगा, और अगर ये जलसा नहीं करने देते तो उसके हवाला से भी हमने अपनी हिकमत अमली तरतीब दे ली है।